الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس کے اندر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب اور سنتیں بیان فرمائی ہیں اس سے متعلق گفتگو ہوگی. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو سماعت بھی فرمائیں اور دوسروں کے ساتھ آگے دین کی ترویج اور ارشاد کی نیت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق بڑی اہم تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں بھی امت کو انتہائی اہم تعلیمات عطا فرمائی ہیں. کھانا پینا ایک بشری تقاضا ہے اور انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس کھانے پینے کو اگر ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں گے تو یہ کھانا عبادت بن جائے گا، اور یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب اور دخول جنت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کھانا کھانے سے قبل ان تمام آداب اور سنن کا لحاظ رکھ کر کے ہمیں کھانا کھانا چاہیے جو شریعت اسلام نے ہمیں سکھلائے ہیں. سب سے پہلے کھانے کا جو فرائض ہیں اس کے بارے میں عرض کروں گا. کھانے کے فرائض میں سے حلال کھانا ہے کہ انسان ایسا کھانا کھائے کہ جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو اور جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر حلال کھانے کی تاکید اور حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر
آیت نمبر 168 میں رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی پیداوار میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو، اس کے بندے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں رزق کے طور پر، انہیں کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ حلال کھانا اور حلال کھانے کی طلب کرنا یہ فرائض میں سے، عقل حلال کا تعلق دین کے فرائض اور مبادیات میں سے، اس لیے حصول رزق کے لیے ایسے ذرائع استعمال نہ کیے جائیں کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان حلال رزق اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے اور حلال کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر کھانے کے لیے جو آداب اور سنتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ کہ انسان جب کھانا شروع کرے تو دسترخوان بچھا کر کے اس کے اوپر کھانا لگائے اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ میز کے بجائے زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے زیادہ قریب ہے اور یہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے اور زمین پر کھاتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام وضعه على الارض فهو اقرب الى التواضع، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین پر چٹائی دسترخوان پر رکھتے تھے، اور فرمایا کہ یہی تواضع کے زیادہ قریب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو دسترخوان استعمال ہوتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا اور گولائی کے اندر ہوتا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق قیل لقتادة علی ما یأکلون قال علی السفرا،
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر اور تشتریوں پر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ پھر وہ لوگ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ تو فرمایا کہ دسترخوان پر۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان زمین پر بچھایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی جو سنت ہے وہ یہ کہ دسترخوان بچھا کر کے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے۔ اگرچہ غرور، تکبر اور شیخی کی نیت نہ ہو تو میز پر کھانا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر کے دسترخوان بچھا کر کے اس کے اوپر کھانا کھایا جائے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سنت کی جگہ غیروں کے طریقوں نے لے لی ہے، اور مسلمان شادی بیاہ کے مواقع پر بعض مقامات پر کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، اور امیر لوگ اپنے گھروں کے اندر زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک مسلمان بھائی اور ہر ایک مسلمان بہن کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے دسترخوان کو بچھا کر کے اس کے اوپر اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اور اس زمانے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو رب العالمین کی بارگاہ سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے۔ کھانا کھانے سے قبل کھانے کی نیت سے ہاتھ دھونا سنت ہے، کیونکہ ہاتھ اگرچہ پاک ہیں لیکن انسان کے ہاتھ جو ہے وہ موقع بے موقع مختلف چیزوں کے اوپر پڑتے رہتے ہیں۔ کہیں انسان بدن کو کھجلا دیتا ہے، کہیں ناک میں انگلی ڈال دی، کہیں کسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگا دیا، تو جراثیم وغیرہ سے جو متعدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھو لے گا تو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ فذکرت ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھ اور منہ کا دھونا ہے۔ چنانچہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو قبولیت اسلام کے بعد ایک دن میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات میں پڑھے ہوئے اس مضمون کا ذکر کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے سے پہلے وضو کرنا اور کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ یہاں پر وضو سے مراد کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اور منہ کا دھونا ہے، پورا وضو مراد نہیں ہے کہ انسان جب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا اور کلی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے کھانے کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اور طبیعت کو سکون حاصل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ فقر کو دور کرتا ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔
اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو اس سے پہلے ہاتھ دھو لے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر بھی ہاتھ دھوئے۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، چاہے ہاتھ صاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح نماز سے قبل وضو ہے، اسی طرح کھانا بھی عبادت ہے، تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا یہ بھی مسنون ہے اور عبادت ہے۔ تو اس لیے دسترخوان پر بیٹھنے سے قبل اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، اور جب کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھوئیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت پھر ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا کپڑے سے خشک نہ کریں، بلکہ انہی گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ البتہ کھانے سے فراغت کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے تو پھر کسی تولیے وغیرہ سے یا کسی پیپر سے اسے خشک کر لیں گے۔ اسی طرح کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو مسنون طریقے پر بیٹھیں، اور مسنون طریقے پر بیٹھنا اس طرح ہے کہ پہلے اگر کوئی ممکن ہو تو پاؤں کے بل اکڑوں بیٹھیں کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں، یا دوسرا طریقہ یہ کہ دایاں گھٹنا کھڑا ہو اور بایاں پاؤں بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کی شکل میں، قاعدہ کی شکل میں دو زانو ہو کر کے بیٹھیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف جھک جائیں، اور آخر تک اسی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو زانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھتے، اور کبھی دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقعیا یأکل تمرا، کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اقعاء کی حیت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی دونوں سرین زمین پر تھی اور دونوں زانو کھڑے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یأکل تمرا، کھجور تناول فرما رہے تھے۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک لگا کر کے نہ کھائیں، اس لیے کہ ٹیک لگا کر کھانا یہ غیر مسنون ہے، اس لیے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے کھانا بدن میں ٹھیک جگہ تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر یا منہ کے بل پڑ کر یا کھڑے ہو کر کھانا میں کہ یہ نقصان دہ ہے، ایسا کھانا نہ کھایا جائے۔ ٹیک لگانے کی ایک صورت یہ کہ پہلو زمین پر رکھا جائے، اور دوسری یہ کہ چار زانو بیٹھا جائے، اور تیسری یہ کہ ایک ہاتھ سے ٹیک لگائے اور دوسرے سے کھائے، اور چوتھی یہ کہ تکیے سے یا دیوار سے یا کسی ستون وغیرہ سے ٹیک لگایا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اما انا فلا آکل متکئا، میں تکیے لگا کر کے ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا، انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، فرمایا کہ میں ایک بندہ ہوں اور میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں، واجلس کما یجلس العبد، اور میں اس طریقے سے بیٹھتا ہوں جس طرح کے بندے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط، کہ ہم نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگاتے ہوئے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، ولا یطأ عقبہ رجلان، اور
راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 آدمی چلتے ہوں۔ اس لیے تکیے لگا کر یا لیٹ کر کے کھانا یہ مکروہ ہے، معدے کے لیے مضر ہے، تو اس لیے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں اور تکیے لگا کر کے کھانا نہ کھائیں۔ اسی طرح جب کھانا کھائیں تو یہ مسنون ہے کہ عبادت کی نیت سے کھانا کھائیں، کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اس طاقت کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کروں گا۔ کھانا لذت، آرام طلبی اور عیش کوشی کی نیت سے نہ کھائیں، بلکہ اس نیت سے کھائیں کہ اس کھانے سے جو قوت اور طاقت حاصل ہوگی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اگر کھانے کے وقت یہ نیت کر لیں گے تو کھانا عبادت بن جائے گا اور اس کے اوپر اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ اور جب کھانا کھائیں تو پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنی حسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ۔ آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، فرمایا ابن آدم کے لیے چند ایسے لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی پشت کو سیدھا کر دیں۔ فإن لم يفعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ فرمایا کہ اگر وہ چند لقموں کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کرے کہ 1/3 کھانا کھائے، 1/3 پانی پیے اور 1/3 جگہ سانس لینے کے لیے پیٹ میں رہنے دے، یعنی 1/3 پیٹ کو خالی چھوڑ دے۔ اس لیے فرمائے کہ جب تک تمہیں بھوک محسوس نہ ہو تو اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، اور جب کھانا شروع کریں تو پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ لیں۔ اگر اس طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے تو پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ایسے ہی کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب کھانا شروع کریں تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ۔ اے اللہ جو رزق آپ ہمیں عطا کریں اس میں برکت بھی عطا فرمائیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے کہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور دوسروں کے سامنے سے مت کھاؤ۔ دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں اور سونے میں اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور جب کھانا شروع کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ کہے، اس کی برکت سے شیطان شریک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے اور دائیں ہاتھ سے جتنے بھی مشروبات ہیں وہ پیے جائیں۔
حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیا سم اللہ، اے بیٹے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو۔ وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر کے کھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا نکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، کہ ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود تھا اور کھانے کا دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا کھایا جا رہا تھا، تو وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ فقال کل بیمینک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس آدمی نے آگے سے کہا، لا استطیع، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ بات اس نے عذرائے تکبر اور غرور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کرتے ہوئے کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فیہ، چونکہ اس نے یہ بات عذرائے تکبر کہی تھی کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیہ جملہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لستطعت، کہ تم کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ کے اندر کھانے کی کبھی طاقت نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کبھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا۔ اس لیے ہمیشہ کھانا پینا یہ دائیں ہاتھ سے کریں۔ آج کل جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ فیشن بن چکا ہے، خاص کر کے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ تو بطور فیشن کے بائیں ہاتھ کے اندر گلاس پکڑیں گے، بائیں ہاتھ کے اندر کپ پکڑیں گے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ کھانے کے دوران بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں اور دائیں ہاتھ صرف اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، پانی پیتے ہوئے ٹچ کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کھانے کے دوران اگر پانی پینے کی ضرورت پڑے تو پہلے اپنی انگلیوں کو اچھے طریقے سے چاٹ لیں اور چاٹنے کے بعد پھر گلاس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کے اس سے جو ہے پانی پئیں۔ یہ نہیں کہ صرف بائیں ہاتھ کے اندر گلاس پکڑ لیا اور دائیں اس کے ساتھ ٹچ کر کے پینا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کی بھی اجازت ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ انگلیاں پہلے چاٹ کر کے پھر دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ کر کے اس سے جو ہے پانی پیا جائے۔ اسی طرح کھانے کی سنتوں میں سے اجتماعی طور پر مل کر کے کھانا ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کے کھانا میں کہ یہ مسنون ہے، اور کھانے کے اندر جتنے زیادہ ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ اس لیے گھر کے جو تمام افراد ہیں وہ سب اکٹھے دسترخوان بچھا کر کے ایک ساتھ کھانا کھائیں، کھانے کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کریں، چاہے مہمان ہوں، گھر والے ہوں، بچے ہوں، نوکر ہوں، جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کسی کا خادم کھانا لائے تو اولاً اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے۔ اگر وہ اپنے کھانے میں شریک نہ کر سکے تو کم از کم
ایک دو لقمے ہی اسے کھلا دے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فی، کہ اپنے کھانے پر جمع رہو، یعنی مل کر کھاؤ، اور کھانے سے پہلے واذکروا اسم اللہ، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یبارک لکم فی، فرمایا تمہارے کھانے کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تنہا تناول نہیں فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ کے ہاں بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں، یعنی بہت سارے لوگ مل کر کے کھائیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل کر کھایا کرو، الگ الگ مت کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نأکل ولا نشبع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم کیا کریں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلعلکم تفترقون، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا نعم، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فی، کہ مل کر کے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اس سے کھانے کے اندر برکت ہوگی اور تمہارے پیٹ بھر جائیں گے۔ اسی طرح کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب آپ کھانا شروع کریں تو کھانے کی مجلس میں جو بزرگ ہو، بڑا ہو، اس سے کھانا شروع کروائیں۔ مہمانی کے موقع پر اور اکرام کے موقع پر بڑے اور صاحب فضل کو ہمیشہ ترجیح دیں، پہلے بڑے سے شروع کرائیں، خواہ وہ بڑا مجلس کے اندر اگر عالم موجود ہے، علم کے اعتبار سے بڑا ہے تو اس سے کھانا شروع کرایا جائے۔ گھر کے اندر دادا ہے، والد ہے، دادی ہے، کوئی بھی جو بڑی شخصیت گھر کے اندر موجود ہے، پہلے اس سے کھانا شروع کروایا جائے۔ تو علم کے اعتبار سے مجلس کے اندر جو بڑا ہو، پہلے اس سے کھانا شروع کروایا جائے۔ تقویٰ کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، جاہ اور منصب اور مرتبے کے اعتبار سے، یا جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار سے، یا جود و سخا کے اعتبار سے جو بڑا ہو، جس کے اندر زیادتی ہو، تو ان سے جو ہے وہ ابتدا کی جائے، کھانا شروع کروایا جائے۔ اور پھر ان سے جو کھانا کھلا رہا ہے اس کی دائیں جانب مجلس میں بیٹھے ہوں، اس سے شروع کروایا جائے۔ لیکن اگر وہ سب جو مجلس کے اندر بیٹھے ہیں عمر میں یا دوسری صفات کے اندر برابر ہوں، تو ایسی صورت کے اندر میزبان کی دائیں جانب جو آدمی ہو اس سے شروع کرایا جائے۔ یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، اس دودھ کے اندر پانی ملایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے ایک اعرابی دیہاتی کو دے دیا، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمن فالایمن،
کہ جو دائیں طرف والا ہے اس کا حق پہلے ہے اور پھر اس کے بعد جو دائیں طرف والا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب کبھی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا پر بلایا جاتا تو ہم اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرماتے اور کھانے کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو اہل علم ہو اس کو کھانے کے اندر ترجیح دی جائے، پہلے اس سے کھانا شروع کروایا جائے۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھلاتے یا کوئی چیز پلاتے تو فرماتے کہ بڑوں سے شروع کرو۔ امام نووی نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر اس موضوع کے اوپر ایک مستقل باب جو ہے وہ باندھا ہے، جس کے اندر بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف کھانے میں بلکہ امامت اور جماعت کی نماز کے اندر صف بندی میں اور تدفین میں اکرام وغیرہ تمام مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فضل کو ترجیح دی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک مرتبہ ایک سائل آیا، ام المؤمنین نے اسے روٹی دی اور وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور سفید پوش سائل آیا تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھا کر کے کھانا کھلایا۔ جب ام المؤمنین سے دونوں میں امتیاز کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک کو تو آپ نے کھانا دیا اور وہ چلا گیا اور دوسرے کو آپ نے بٹھا کر کے کھانا کھلایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو۔ تو فرمایا کہ جو مجلس کے اندر اہل فضل ہوں ان سے کھانا شروع کروایا جائے، ورنہ پھر دائیں طرف سے جو کھانا شروع کروایا جائے۔ اگر دائیں طرف والے سے اجازت لے کر کے بائیں والے کو پہلے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا کیا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی کوئی چیز، کوئی مشروب پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک بچہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے، جو اس وقت بچے تھے، اور بائیں جانب بڑی عمر کے حضرات تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے بعد اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے اس بچے سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے بچے، اے لڑکے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں پہلے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ان حضرات کو دے دوں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی، اگرچہ بچے تھے لیکن فرمانے لگے، بخدا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف سے پہنچنے والے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، حق پہلے اس کا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو دوسرے کو دے، بائیں طرف بیٹھنے والے کو آپ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، لیکن بغیر اجازت کے ایسا کرنا جو ہے یہ خلاف سنت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فلا یأکل من اعلی الصحفہ، کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو برتن کے اوپر والے حصے سے، یعنی درمیان سے نہ کھائے،
वलाकिन लियकुल मिन अस्फलिहा फ़इन्नल बरकत तंज़िलु मिन आलाहा, बल्कि वो बर्तन के निचले हिस्से से खाए, यानी अपने सामने से खाए, इसलिए कि ऊपर वाले हिस्से में यानी खाने की जो प्लेट है उसके दरमियान में बरकत उतरती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दूसरी रिवायत के अंदर है, अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु उतिया बिक़सातिन मिन सरीदिन फ़क़ाल कुलू मिन हौलिहा वला ताकुलू मिन वसतिहा फ़इन्नल बरकत तंज़िलु फ़ी वसतिहा, कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सरीद का एक प्याला लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किनारों से खाओ और दरमियान से मत खाओ, इसलिए कि बरकत खाने के दरमियान में उतरती है। इसी तरह की एक रवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी है, और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक दूसरी रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा बुज़िया तआमु फ़ख़ुज़ू मिन ख़ाफ़तिही वज़रू वसतहू फ़इन्नल बरकत तंज़िलु फ़ी वसतिही, फरमाया जब खाना पेश किया जाए तो किनारे से शुरू करो, बीच का हिस्सा छोड़ दो, क्योंकि बरकत बीच वाले हिस्से पर नाज़िल होती है। इसी तरह खाने की आदाब और सुन्नतों में से ये है कि खाना खाते हुए अगर लुक़मा गिर जाए तो उस लुक़मे को उठा करके साफ करके खा लें, ये मसनून है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाल इज़ा सक़तत लुक़मतु अहदुकुम फ़लयअख़ुज़हा फ़लयमुत मा कान बिहा मिन अज़न वलयअकुलहा वला यदअहा लिश्शैतान, कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले और जो मिट्टी वगैरह लग गई हो उसे साफ कर ले और उसे खा ले, वला यदअहा लिश्शैतान, और फरमाया उसको शैतान के लिए न छोड़े। इसकी वजह यह है कि खाना ये रब्बुल आलमीन का एक शाही अतिया है। अगर दुनिया का कोई बादशाह किसी को कोई चीज़ खाने पीने के लिए दे और अपने सामने उसको खाने का कहे, उस चीज़ में से अगर कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर गिर जाए तो क्या कोई इसे ज़मीन पे छोड़ेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि शाही अतिया की अज़मत करके फ़ौरन उसे ज़मीन से उठा करके खा लेगा। तो रब्बुल आलमीन जो बादशाहों का बादशाह है उसके अतिये की क्यों बेतौक़री की जाएगी? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा खाना तनावल फरमा रहे थे, वहाँ पर आजमी रईस उमरा और दूसरे लोग मौजूद थे, तो आपके हाथ से एक लुक़मा गिर गया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लुक़मे को उठाने के लिए जब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पास बैठे हुए खादिम ने कहा कि हज़रत कि ये अजमी लोग इस तरह ज़मीन से उठा करके खाने को मायूब समझते हैं, इसलिए इनके सामने ये मुनासिब नहीं होगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अअतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता। चनाचे उन्होंने वो लुक़मा उठाया, उसे साफ़ किया और साफ़ करने के बाद तनावल फरमा लिया। ऐसे ये भी मसनून है खाना खाते हुए कि जो टुकड़े दस्तरख़्वान के ऊपर गिर जाएं, खाने की जो रेज़े गिर जाएं, उन्हें उठा करके खा लिया जाए। चनाचे एक रवायत में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दस्तरख़्वान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि खाने के रेज़ों को चुनना जन्नत की हूरों का महर है। ऐसे शख्स को वुसअत रिज़्क़ से नवाजा जाएगा
اور اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اور فرمایا کہ وہ برس جذام جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے کھانے کے ریزوں کو اٹھا کر کے کھانا یہ مسنون ہے۔ ایسے ہی کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں اور کھانا گرم ہو تو اس کے اندر پھونک نہ ماریں۔ ایسا تیز کھانا جس سے ہاتھ اور منہ جلنے کا اندیشہ ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ایسے کھانے کو پھونک مار کر کے ٹھنڈا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے اگر کھانا گرم ہو تو اسے ڈھانک کر کے رکھ دیں، تھوڑی دیر صبر کریں، اور جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر کھانا شروع کریں۔ البتہ معتدل گرم کھانا یہ خلاف سنت نہیں ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ پانی کے گلاس کے اندر بھی اگر کوئی تنکا کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اسے پھونک مارتے ہیں۔ پھونک مارنا یہ خلاف سنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے میں پھونک مارتے تھے اور نہ پانی میں اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے، یعنی پینے کے دوران میں جو پانی کا برتن ہے، گلاس ہے، اسی کے اندر سانس نہیں لیتے تھے، بلکہ گلاس کو ہٹا کر کے سانس لے کر کے پھر دوبارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو تیز گرم کھانا نہ کھائیں، ذرا دم لیں، اور جب کھانا سہانا ہو جائے تو تب کھائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب تک کہ وہ مناسب نہ ہو جائے اس وقت تک اسے تناول نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پلیٹ کے اندر تیز گرم کھانا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو معلوم ہوا کہ کھانا تیز گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب ان کے پاس سریر لایا جاتا تو اسے ڈھانک کر کے رکھ دینے کا حکم فرماتی، اسے ڈھانک دیا جاتا، اور جب بھاپ ختم ہو جاتی اور فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھانا بڑی برکت کا باعث ہے، تو بھاپ ختم ہونے کے بعد پھر اس کھانے کو جو ہے شروع کیا جاتا۔ ایسے ہی کھانے کو سونگنے کی بھی ممانعت ہے، جب تک کہ کھانے کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو اس وقت تک کھانا سونگنا ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کو مت سونگا کرو کیونکہ درندے سونگا کرتے ہیں۔ ایسے ہی کھانے کے آداب اور کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو جوتے اتار کر کے کھانا کھائیں، جوتے پہن کر کے کھانا نہ کھائیں کہ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ کھاتے ہوئے جوتوں کو نکال دیں۔ اس سے ایک تو سنت کا اجر و ثواب ملے گا، اور دوسرے جو ہے آپ کے پاؤں کو راحت بھی ملے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے اور اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے نکال لے، اور ایک روایت میں کہ جب کھانا آ جائے تو جوتوں کو نکال دو، یہ تمہارے قدموں کے لیے راحت بخش ہے۔ ایسے ہی اگر کھانا کھاتے ہوئے شروع میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب آپ کو یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو کہ اس کھانے کے شروع اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہوں۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا اور اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، پھر بعد میں اس نے جب اسے یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے متعلق فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا وہ سارا اگل دیا، الٹی کر دیا اور اس کے پیٹ میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ درمیان میں جب یاد آ جائے تو اس دعا کو پڑھنے سے کھانے کی جو برکت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح کھانا کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ اگر کھانا 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہو تو 4تھی انگلی اور 5ویں انگلی اس کے ساتھ شامل نہ کرے۔ کھانا کھاتے وقت لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے اور خوب چبا کر کے کھایا جائے، اور جب تک پہلا لقمہ ختم نہ ہو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں کہ یہ انسان کی حرص اور اس کی اجرت پسندی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل بثلاث اصابع ولا یمسح یدہ حتی یلعقها، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور جب تک انگلیاں چاٹ نہ لیتے اس وقت تک ہاتھ نہیں دھوتے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور فارغ ہونے پر ان انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر عادت مبارکہ 3 انگلیوں سے کھانے کی تھی، مگر ضرورت پڑنے پر 5 کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ فتح الباری کے اندر حضرت سعید بن منصور سے مرسل روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے بھی کھانا کھایا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی چیز جس کا 3 انگلیوں سے کھانا مشکل ہو، جس طرح کہ چاول وغیرہ ہے یا دال ہے، تو اسے یا سرید وغیرہ ہے تو اسے 4 یا 5 انگلیوں سے کھانا جائز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا خلاف سنت ہوگا، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کھانے کے برتن کو صاف کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلاق الاصابع والصحفہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ جو کھانا انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اے ساری برکت اس کے اندر موجود ہے، یا جو کھانا پلیٹ کے اندر آخر میں رہ چکا ہے، پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ساری برکت اس کے اندر ہے۔ اس لیے انگلیوں کو بھی چاٹ لو اور برتن کو بھی چاٹ لو۔
حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے برتن کو صاف کیا، انگلیوں کو چاٹا، اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پیٹ بھر دے گا۔ اور حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیالہ میں کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برتن میں کھائے اور اسے صاف کرے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے برتن کو کھانے کے بعد چاٹ لینا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ بھی مسنون ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہاتھ دھونے سے قبل انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ اس طرح کے 3 انگلیوں سے کھانا کھایا ہے تو پہلے جو درمیانی انگلی ہے اس کو چاٹے، پھر اس کے بعد جو شہادت والی، کلمے والی اور سباحہ کی جو انگلی ہے اس کو چاٹے، اور پھر آخر میں انگوٹھی کو چاٹے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها، فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنی انگلیاں صاف نہ کرے جب تک کہ انہیں چاٹ نہ لے یا کسی سے چٹوا نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انگلیوں کو چاٹنا یہ باعث برکت ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹا کرتے تھے۔ تو انگلیوں کو چاٹنا مسنون ہے۔ ٹیشو سے صاف کرنے سے قبل، دھونے سے قبل انگلیوں کو جو ہے اچھی طریقے سے چاٹ لیا جائے کہ یہ بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ اور جب کھانا کھانے سے آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اسی طریقے سے یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اطعمنی ھذا الطعام، یہ کھانا مجھے کھلایا، اور میری اپنی سعی اور تدبیر اور قوت کے بغیر میں اپنے فضل سے یہ کھانا مجھے عطا فرمایا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس حمد اور شکر کی برکت سے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھی بھر لیا، اور اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت بھی ہو گئی۔ عجیب رب العالمین کی شان ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اسی طریقے سے اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا بھی کھانے کے بعد پڑھ لیں، اللہم اطعمتا واسقیتا واغنیتا واقنیتا وہدیتا واحییتا فلک الحمد علی ما آتیت، اے اللہ آپ نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، بھوک سے کفایت فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور جو کچھ آپ نے عطا فرمایا اس پر آپ ہی کا شکر اور آپ ہی کی تعریف ہے۔
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی من علینا وہدانا والذی اشبعنا واروانا وکل الاحسان آتانا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جنہوں نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا، ہمیں سیراب فرمایا اور ہر قسم کا احسان ہم پر فرمایا. اسی طرح کھانے کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پہلے دسترخوان اٹھایا جائے اور اس کے بعد خود اٹھیں. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر اٹھنے سے منع فرمایا جب تک کہ دسترخوان کو اٹھا نہ لیا جائے. اسی طرح کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی نہ اٹھے جس وقت تک کہ دسترخوان کو اٹھا نہ لیا جائے. اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جو کھانا کھانے والے ہیں ان کی رعایت رکھنا یہ بھی مسنون ہے کہ جس طرح ایک کے سامنے ہو اسی طرح دوسرے کے سامنے بھی ہو، اور اپنے سامنے سے کھائے دوسرے کے سامنے سے نہ کھائے، دوسرے کی رعایت رکھے، اور دسترخوان کے اٹھنے تک کوئی نہ اٹھے تاکہ دوسرا جو ساتھ بیٹھنے والا ہے شرم کی وجہ سے وہ بھوکا نہ رہ جائے. چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے اشارہ کیا کہ آؤ. میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم چلتے رہے یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کے حجرے میں پہنچے اور داخل ہونے سے پہلے اجازت لی اور میرے لیے بھی اجازت لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کے حجرے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پردے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو کی 3 روٹیاں ہیں. چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا اور اس کے اوپر وہ روٹیاں رکھ دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اپنے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی لی اور اسے میرے سامنے رکھ دیا، اور پھر تیسری روٹی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، یعنی اس کو آدھا کیا، اور ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا اور دوسرا ٹکڑا میرے سامنے رکھا. تو اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کا اکرام کیا اور دسترخوان پر اس کی رعایت کی کہ جتنا اپنے سامنے رکھا اتنا ہی اس کے سامنے رکھا. ایسے ہی دسترخوان کو صاف کرنا یہ بھی مسنون ہے کہ دسترخوان اٹھانے سے قبل اسے صاف کر لیا جائے، اس پر کھانے کے جو ٹکڑے ہوں انہیں کھا لیا جائے، جس کی بڑی فضیلت ہے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور ایک روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھا لیا گیا ہو اور اس پر کھانے کا کوئی ٹکڑا باقی رہ گیا ہو. تو اس لیے اٹھانے سے پہلے جو ذرات کھانے کے دسترخوان پر گر جائیں اسے بھی اٹھا کر کے کھا لیا جائے. اور دسترخوان کو جھاڑنے اور صاف کرنے کا طریقہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظل العالی نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کے ایک استاد تھے مولانا سید اصغر حسین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے اور حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے.
حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دسترخوان کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا اور صاف کرنا آتا ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ میں نے کہا حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو، باہر جا کر کے جھاڑ دوں گا؟ تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا اسی لیے میں نے تم سے پوچھا تھا، معلوم ہوا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا۔ میں نے عرض کی حضرت آپ سے کہا دیں۔ فرمایا کہ انہوں نے دسترخوان دوبارہ کھولا اور اس پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کیا، اور جن ہڈیوں کے اوپر تھوڑا بہت گوشت تھا ان کو ایک طرف کیا، اور روٹیوں کے جو ٹکڑے تھے اور ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں اور میرے یہاں ان چاروں چیزوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے۔ یہ بوٹیاں ہیں، ان کی فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آ کر کے ان کو کھا لیتی ہے۔ اور یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں۔ اور جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں ان کو اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ جو روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان کو چیونٹیوں کے بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، چیونٹیاں ان کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ دسترخوان صاف کرنا بھی ایک فن ہے۔ تو دسترخوان کو اس طریقے سے صاف کیا جائے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو، اور پھر جب دسترخوان اٹھایا جائے تو اس وقت پھر اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگی جائے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ایسی تعریف جو بہت ہو، پاکیزہ ہو، بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے اس سے بے نیاز ہو کر نہیں اٹھوا رہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونے اور پوچھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے ترک کی ممانعت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھانے کے بعد کھانے وغیرہ کی چکناہٹ کو ہاتھ دھو کر دور نہ کیا اور اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی، یعنی کسی کیڑے مکوڑے نے اسے کاٹ لیا، تو وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ اسی طرح کھانے اور ہاتھ چاٹنے کے بعد رومال، تولیہ، ٹشو وغیرہ سے پوچھنا بھی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک کہ ان کو صاف نہ کر لو۔ تو پہلے چاٹ لیا جائے، پھر اس کے بعد دھو لیا جائے، اور پھر اس کے بعد تولیے وغیرہ سے پوچھ لیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھ اس وقت تک نہ پوچھے جب تک کہ چاٹ نہ لے۔ کھانا کھانے کے بعد دانتوں کے اندر خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، خصوصاً ان کھانوں کے بعد جن کے ریزے دانتوں میں رہ جاتے ہوں، جس طرح کے گوشت ہے جو کھانا دانتوں کے اندر رہ جاتا ہے، وہ ڈاڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کھانے کے بعد حلال کرنا یہ سنت ہے، اور حلال سے جو کھانا نکلے اسے پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا تو جو خلال میں نکلے اسے باہر پھینک دے، یعنی اسے دوبارہ نہ کھائے۔
حضرت عمران فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، یہ دانت اور داڑھ دونوں کے لیے مفید ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں صابن لے کر پہلے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں صابن سے دھوئیں اور پھر انگلیوں سے ہونٹوں کو صاف کریں، پہلے کلی کریں اور دانتوں کے اوپر نیچے سے صاف کریں اور تالو کو انگلی سے ملیں اور پھر ان انگلیوں کو صابن سے دوبارہ صاف کر لیں۔ کھانے سے فراغت پر بہتر تو یہی ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے، لیکن اگر دھونے کا اور پوچھنے کا انتظام نہ ہو تو ایسی صورت میں انگلیاں چاٹنے کے بعد ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر یا بازوؤں پر یا پاؤں پر یا پنڈلیوں پر مل لینا بھی جائز ہے، اور یہ عمل بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کو پیروں پر مل لیا کرتے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیٹ بھر کر کھانے کی مقدار نہیں پاتے تھے بلکہ کم پاتے تھے، نہ ہمارے پاس رومال ہوتے تھے، اس لیے چکناہٹ کو ہتھیلیوں پر، بازوؤں پر اور پیروں پر مل لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کھانے کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ کھانا رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے جس کے حصول کے لیے انسان کس قدر مشقتیں اور تکالیفیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے کھانے کا ادب کریں، کھانے کی بے ادبی سے بچیں۔ اگر 2 وقت انسان کو کھانے کے لیے نہ ملے تو بھوک سے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ اسلامی ادب بری طرح سے پامال ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں، اور خاص طور پر عرب ممالک کے اندر اور ان یورپین ممالک کے اندر، رمضان المبارک میں افطاری کے موقع پر کھانے کا جس قدر ضیاع کیا جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جسے دیکھ کر کے انسان کا دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ کھانے کو اٹھا کر کے بنوں کے اندر اور کوڑا دانوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بال بچوں والے گھرانے میں بھی کھانے کے ٹکڑوں کے ساتھ بے احتیاطی برتی جاتی ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو کر غربت اور افلاس کا شکار ہو جائیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے کرم فرما کا اکرام کرو۔ کرم فرما سے مراد یہاں پر کھانا ہے کہ کھانے کا اکرام کرو۔ ایسے ہی کسی کا جھوٹا کھانا جو ہے یہ کھا لینا یہ بھی مسنون ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ مانگتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے پانی نوش فرماتے جہاں پر میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے، اور ہڈی سے گوشت نکال کر کے کھاتے جس مقام سے میں کھاتی یا پیتی تھی۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار تھا، تو اس لیے اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اسی برتن سے پانی پینا اور ان کی استعمال کی ہوئی چیز کو کھانا، میں کہ یہ بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو کھانا بنا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا آتا تو اسی مقام سے میں اور میری بیوی کھاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پڑا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اگر کسی کا بچہ ہوا کھانا ہے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ
فرمایا کہ کسی کے بچے ہوئے کھانے کو کھانا یا پینا اس کے اندر شفا ہے، اور شفا سمجھ کر کے، سنت سمجھ کر کے اس کو تناول کر لیا جائے۔ اسی طرح کھانے کے دسترخوان کے اوپر اگر گوشت کا بڑا پارچہ بنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے، جبکہ پکے ہوئے گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانت سے نوچ کر کے کھائیں، میں کہ یہ زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور زود ہضم بھی ہوتا ہے۔ دسترخوان کے اوپر اگر کھجور ہو، چھوارے ہوں تو ان کو طاق تعداد کے اندر کھائیں، 3، 5، 7 یا اس سے زیادہ جتنی گنجائش ہو۔ کھجور اور گھٹلی ایک برتن میں جمع نہ کریں، نہ ہاتھ میں رکھیں، بلکہ منہ سے گھٹلی نکال کر بائیں ہاتھ کی جو شہادت اور بیج کی انگلی ہے اس کی پشت کے اوپر رکھیں اور پھر جو ہے نیچے ڈال دیں۔ اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں گھٹلی یا بیج ہو۔ دائیں ہاتھ سے کھانا اور اسی سے گھٹلی پھینکنا یہ نظافت کے خلاف ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے کھائیں اور گھٹلی وغیرہ بائیں ہاتھ سے نکال کر کے پھینکیں، اس طریقے سے دونوں انگلیوں کے درمیان۔ اسی طرح ہڈی وغیرہ چیزوں کو کھانے کی پلیٹ میں نہ رکھیں کہ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کی مجلسوں کے اندر وہیں پر ایک طرف جو ہے ہڈیوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، بلکہ اگر الگ کوئی پلیٹ ہو تو اس کے اوپر جو ہے ہڈیوں کو رکھیں، ہڈیوں کے لیے الگ پلیٹ منگوا لیں یا پھر دسترخوان کے اوپر ڈال دیں، سیم اسی پلیٹ کے اندر کھانا بھی ہو اور اسی کے اندر ہڈیاں ایک طرف جو ہے، یہ اس طریقے سے کرنا یہ خلاف نظافت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبق کھجور کا پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھے اور ایک ایک مٹھی لینے لگے اور ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اس اشتہار سے کھائیں جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹلی کو بائیں ہاتھ سے پھینک رہے تھے۔ ایک بکری گزری تو اس نے وہ گھٹلی کھا لی۔ اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں تو کم کھانے کی نیت کریں، اس لیے کہ عبادت کی نیت اسی وقت معتبر ہوگی جب کم کھانے کا ارادہ ہوگا۔ پیٹ بھر کر کے کھانا کھانا یہ عبادت کے لیے مانع ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنی، کہ آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ اس لیے فرمایا کہ ابن آدم یخصب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ جس سے اس کی پشت سیدھی ہو جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، تو پھر 1/3 کھانا کھائے، 1/3 پانی پیے اور 1/3 جگہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا کھانا 2 کو اور 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي للاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربع، کہ 7 کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، کہ 1 کا کھانا 2 کو اور 2 کا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، اور جو کھانا کھلانے والا ہے، نوکر ہے، خادم ہے، جس نے کھانا تیار کیا ہے، اس کو بھی کھانے میں ساتھ شریک کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا خادم کھانا لائے، اگر وہ اسے اپنے کھانے میں شریک نہ کرے تو کم از کم 1-2 لقمے ہی اسے کھلا دے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا ترک نہ کرو، رات کو کوئی نہ کوئی چیز کھا لو، خواہ ایک مٹھی کھجوری کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا میں کہ یہ بڑھاپا لاتا ہے۔ اسی طریقے سے روٹی کا اکرام کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اگر سالن سے پہلے روٹی آ جائے تو روٹی سے ہی شروع کرنا، اگرچہ سالن دیر سے آئے، سالن کا انتظار اکرام روٹی کے خلاف ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الخبز فإن اللہ تعالی انزلہ من برکات السماء، کہ روٹی کا اکرام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی برکتوں کے ضمن میں روٹی نازل کی ہے۔ اسی وجہ سے اہل ادب روٹی کو پاؤں کے نیچے آنے سے بچانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ گندم کا دانہ جب پاؤں کے نیچے آتا ہے تو اللہ رب العزت سے شکایت کرتا ہے اور اس کے سبب سے قحط ہو جاتا ہے۔ اس لیے روٹی کا اکرام یہ بھی ہے کہ جب روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کیا جائے اور روٹی جو ہے وہ شروع کر لی جائے، اور روٹی درمیان سے نہیں کھانی چاہیے کہ درمیانی ایسا کھا لے اور کنارے چھوڑ دے، بلکہ روٹی توڑ کر کے کھائے اور چھری سے کاٹ کر کے نہ کھائے، پیالہ پلیٹ وغیرہ روٹی پر نہ رکھے۔ البتہ روٹی پر سالن رکھا جا سکتا ہے۔ روٹی سے ہاتھ صاف کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے آداب اور سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا مسنون ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو۔ تو یہ کھانے کے آداب اور سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سنتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ان سنتوں کے استحضار کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے تو یہ کھانا ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، اور ان ایک ایک سنتوں کی زندہ کرنے کے اوپر کس قدر اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔